حویلی کے بڑے سے گیٹ کے کھلنے کی آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ کالی چمکتی ہوئی گاڑی جب صحن میں آ کر رکی تو حویلی کے ملازمین وہیں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سندس نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنی لمبی ٹانگیں باہر نکالی تو حویلی کی دیواروں نے شاید پہلی بار اتنا جدید اور بے باک روپ دیکھا تھا۔ اس نے نیلی جینز اور سفید رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے سنہری رنگت والے بال کندھوں پر آزادانہ لہرا رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ ہٹایا اور حویلی کے بلند و بالا در و دیوار کو ایک فاتحانہ نظر سے دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اس کا واسطہ کس پتھر سے پڑنے والا ہے۔ اف امی، یہاں تو سانس لینا بھی مشکل ہے۔ اتنی مٹی اور اتنی حبس، مجھے تو ابھی سے گھٹن ہونے لگی ہے۔ سندس نے اپنی ماں کے پیچھے چلتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اپنے ہاتھ میں موجود فون پر مصروف ہو گئی۔ اس کی آواز حویلی کے دالان میں گونجی تو بالائی منزل کے برآمدے میں کھڑے ایک شخص کے قدم رکے۔ عالم شاہ، جو اپنے سفید سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے اپنی بھاری اور روبدار نظریں نیچے صحن میں ٹہلتی اس لڑکی پر ڈالی تو اس کے ماتھے پر فوراً 3 لکیریں ابھر آئیں۔ اسے سندس کا یہ بے باک انداز اور یہ لباس ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ وہ حویلی کا وارث تھا اور یہاں کی روایات کا پاسبان بھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی حویلی کی حرمت کو چیلنج کیا ہو۔ سندس جب اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو ایک موڑ پر اس کا سامنا عالم شاہ سے ہو گیا۔ عالم شاہ کی قد آور شخصیت اور اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر سندس ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے کبھی اتنا وجیح اور روبدار مرد نہیں دیکھا تھا۔ عالم شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی جو سندس کو اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ عالم شاہ نے اسے راستہ دینے کے بجائے وہیں کھڑے رہ کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر نہایت سرد لہجے میں مخاطب ہوا، جس نے سندس کے اندر ایک دم غصے کی لہر دوڑا دی تھی۔ یہ حویلی ہے، یہاں کے در و دیوار کی کچھ عزت ہوتی ہے۔ یہاں شہر کی سڑکوں والا لنگا پر نہیں چلتا۔ بہتر ہوگا کہ کل سے تم ان لباسوں کو اپنے سوٹ کیس میں ہی بند رکھو، ورنہ مجھے انہیں جلانے میں دیر نہیں لگے گی۔ عالم شاہ نے نہایت دھیمی مگر کاٹ دار آواز میں کہا تو سندس نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائیں۔ اسے یقین نہیں آیا کہ کسی نے اسے اس طرح ٹوکا ہے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور عالم شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظروں میں بغاوت تھی اور لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ۔ اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ بتانے والے کہ مجھے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں؟ آپ میرے باوا بننے کی کوشش نہ کریں۔ میں یہاں چھٹیاں گزارنے آئی ہوں، آپ کی جیل کا قیدی بن کر رہنے نہیں آئی۔ اور رہی بات میرے کپڑوں کی تو وہ میری مرضی ہے، آپ اپنی نظریں نیچے رکھیں تو بہتر ہوگا۔ سندس نے تڑاق سے جواب دیا تو عالم شاہ کے جبڑے بھیج گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سندس کے بازو کو مضبوطی سے تھاما، اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سندس کی سانسیں اس کے قریب آنے سے رک سی گئی تھیں۔ اسے عالم شاہ کے جسم سے اٹھتی خوشبو اپنے حواس پر طاری ہوتی محسوس ہونے لگی تھی۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، لیکن یاد رکھنا کہ اس حویلی میں صرف عالم شاہ کی چلتی ہے اور یہاں کے اصول بھی میں ہی طے کرتا ہوں۔ ابھی تو تم آئی ہو، آہستہ آہستہ تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ یہاں کس کی مرضی چلتی ہے۔ عالم شاہ نے اس کا بازو چھوڑا اور نہایت غصے میں وہاں سے گزر گیا۔ سندس وہیں کھڑی اپنے بازو کو سہلانے لگی تھی جہاں عالم شاہ کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اسے اس انسان سے پہلی ہی ملاقات میں نفرت ہو گئی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی نے بھی جنم لیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ مغرور شخص خود کو سمجھتا کیا ہے۔ رات کے وقت جب پوری حویلی سو رہی تھی، سندس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور سامنے پھیلے ہوئے کھیتوں کو دیکھنے لگی جہاں چاند کی روشنی نے ایک جادو سا جگا رکھا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ سامنے والے ڈیرے پر کوئی موجود ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ عالم شاہ تھا جو اکیلا بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور شاید گہری سوچوں میں گم تھا۔ سندس نے اسے چھپ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا اور وہ دور سے اور بھی زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی چوڑی پشت اور مضبوط کندھے کسی شہزادے جیسے لگ رہے تھے۔ سندس کے دل نے ایک عجیب سی دستک دی جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ عالم شاہ نے اپنا سر اٹھا کر بالکنی کی طرف دیکھا تو سندس تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ کوئی چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔
اور دوسری طرف عالم شاہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اسے دیکھ رہی ہے۔ اسے سندس کی وہ ہمت اور وہ تیکھا جواب یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شہر کی چڑیا جتنی اڑنا چاہتی ہے اڑ لے، آخرکار اسے میرے ہی حصار میں آنا ہے۔ اسے سندس کے وہ گورے ہاتھ اور اس کی گلابی رنگت رہ رکھ کر یاد آ رہی تھی، اور وہ خود بھی حیران تھا کہ ایک ملاقات میں وہ لڑکی اس کے اعصاب پر کیسے سوار ہو گئی۔ اگلے دن سندس نے جان بوجھ کر وہی شارٹ شرٹ پہنی اور حویلی کے باغ میں چلی گئی، جہاں عالم شاہ اپنے کتوں کے ساتھ موجود تھا۔ سندس نے اسے چڑھانے کے لیے زور زور سے گانے گانا شروع کر دیے تھے۔ عالم شاہ نے اسے دیکھا، مگر اس بار اس نے غصہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کی خاموشی سندس کو اور بھی زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ عالم شاہ ایک بار پھر اسے ٹوکے گا اور وہ اسے مزے مزے کے جواب دے گی، مگر عالم شاہ کی پراسرار خاموشی نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ عالم شاہ اب اسے اپنی نظروں کے جال میں پھنسانے کی تیاری کر رہا ہے۔ تم جتنا چاہو مجھے غصہ دلا دو سندس، مگر یاد رکھنا کہ جس دن میرا صبر ٹوٹ گیا اس دن تمہاری یہ تمام شرارتیں ایک ہی پل میں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی کھیل لو جتنا کھیلنا ہے۔ عالم شاہ نے قریب سے گزرتے ہوئے نہایت مدھم آواز میں کہا تو سندس کے ہاتھ سے وہ پھول گر گیا جو وہ توڑ رہی تھی۔ اسے عالم شاہ کی آواز میں ایک ایسا جنون محسوس ہوا تھا جو اسے اندر تک لرزا گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب واقعی وہ آگ سے کھیل رہی ہے، مگر اس کی فطرت اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بہت جلد ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو ان دونوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ اگلے چند دن سندس نے حویلی میں ادھم مچا رکھا تھا۔ وہ کبھی کچن میں جا کر ملازمین کو شہر کے قصے سناتی، تو کبھی حویلی کی چھتوں پر چڑھ کر گاؤں کے بچوں کو آوازیں دیتی۔ اسے معلوم تھا کہ عالم شاہ کی نظریں ہر وقت اس کا پیچھا کر رہی ہیں، اور یہی بات اسے ایک عجیب سی خوشی دے رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی جو عالم شاہ کو ناگوار گزریں۔ ایک دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا، سندس نے ارادہ کیا کہ وہ حویلی کے قریب بنے اس استبل کی سیر کرے گی جہاں عالم شاہ کے قیمتی گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ وہ دبے قدموں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ عالم شاہ وہاں موجود نہیں تھا۔ واہ، تم تو بالکل اپنے مالک جیسے ہی مغرور لگتے ہو، سندس نے ایک سیاہ گھوڑے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جو تیزی سے ہنہنا رہا تھا۔ سندس نے شرارت میں آ کر اس گھوڑے کی لگام کھولنے کی کوشش کی تاکہ عالم شاہ کو پریشان کر سکے، مگر جیسے ہی اس نے لگام کو چھوا گھوڑا پدک گیا اور سندس کے قریب آنے لگا۔ سندس خوف کے مارے پیچھے ہٹی اور اس کے پاؤں ایک لکڑی سے ٹکرا کر مڑ گیا اور وہ درد کے مارے وہیں گر پڑی۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ ٹھیک اسی لمحے عالم شاہ وہاں نمودار ہوا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے لپک کر سندس کو زمین سے اٹھایا اور اسے ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ تمہیں سکون نہیں ہے سندس؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جگہ تمہارے کھیل کود کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ گھوڑا تمہیں لات مار دیتا تو کیا ہوتا؟ عالم شاہ نے نہایت غصے میں کہا تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ وہ جھک کر سندس کے پاؤں کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ سندس نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا، مگر عالم شاہ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے سندس کو ٹخنے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تو سندس کو اپنے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ عالم شاہ کی انگلیاں جب اس کی جلد کو چھو رہی تھی تو اسے درد سے زیادہ ایک انجانی بے چینی ہونے لگی تھی۔ آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ میں مر بھی جاتی تو آپ کا کیا جاتا؟ آپ تو ویسے بھی مجھے اس حویلی سے نکالنا چاہتے ہیں، سندس نے کراہتے ہوئے کہا اور اپنی نم آنکھوں سے عالم شاہ کو دیکھنے لگی۔ عالم شاہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں اور سندس کی آنکھوں میں جھانکا، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اسے سندس کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سندس نے گھبرا کر اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی تھی۔ بولنا بند کرو اور خاموشی سے مجھے لے جانے دو، ورنہ میں تمہیں یہی گھوڑوں کے پاس چھوڑ دوں گا، عالم شاہ نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت سندس کے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ سندس کو حیرت ہوئی کہ یہ پتھر دل انسان اندر سے اتنا بے چین کیوں ہے۔
عالم شاہ اسے اٹھائے جب حویلی کے دالان سے گزرا تو ماہین کی نظریں اس پر تھیں۔ سندس کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں یہ احساس جاگ چکا تھا کہ عالم شاہ کے مضبوط بازوؤں میں وہ خود کو دنیا کی سب سے مضبوط لڑکی محسوس کر رہی ہے۔ اگلی صبح سندس اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس نے دیکھا کہ عالم شاہ نے اس لیے شہر سے کچھ دوائیں اور پٹیاں منگوائی ہیں۔ اس نے ان دواؤں کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر جھانکا، جہاں عالم شاہ گھوڑے پر سوار کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ سندس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، مگر اس کی انا اسے روک رہی تھی۔ اسے ایک شرارت سوجھی اور عالم شاہ کا قیمتی چشمہ چھپا دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ عالم شاہ اسے ڈھونڈنے آئے اور ان کے درمیان پھر سے کوئی بات ہو۔ اسے عالم شاہ کو زچ کرنے میں اب ایک عجیب سا مزہ آنے لگا تھا۔ دوپہر کے وقت عالم شاہ جب واپس آیا تو وہ اپنا چشمہ ڈھونڈنے لگا تھا، کیونکہ اس نے کسی کام سے جانا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ وہ سیدھا سندس کے کمرے کی طرف بڑھا اور بغیر دستک دیے اندر داخل ہو گیا۔ سندس اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ عالم شاہ کو اچانک دیکھ کر وہ تھوڑا ہچکچائی، مگر پھر وہی پرانی ڈٹائی اپنے چہرے پر سجا لی۔ عالم شاہ نے اس کے قریب آ کر اپنا ہاتھ پھیلایا اور نہایت سنجیدگی سے اسے دیکھا تو سندس نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ لیا اور اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ میرا چشمہ واپس کرو سندس، مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ یہ بچوں جسے کھیل کھیلنا بند کرو، عالم شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو سندس نے شانے اچکائے اور مسکرا دی۔ مجھے کیا معلوم آپ کا چشمہ کہاں ہے، شاید آپ کے کسی گھوڑے نے کھا لیا ہو۔ عالم شاہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا جس سے سندس آئینے اور عالم شاہ کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ عالم شاہ نے اپنا ایک ہاتھ آئینے پر ٹکایا اور جھک کر اس کے چہرے کے قریب آ گیا۔ اس کا لمس اور اس کی خوشبو سندس کے حواس کو مفلوج کر رہے تھے۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں، اسی لیے تم یہ سب کر رہی ہو نا؟ لیکن یاد رکھنا کہ اگر میں قریب آ گیا تو پھر تمہیں پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اب شرافت سے وہ چشمہ نکال دو ورنہ میں خود تلاشی لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ عالم شاہ کے لہجے میں ایک ایسا روب تھا کہ سندس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تکیے کے نیچے سے چشمہ نکالا اور اسے تھما دیا۔ عالم شاہ نے چشمہ لیا اور اس کے گال کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سندس وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ عالم شاہ اب صرف اسے ڈرا نہیں رہا تھا بلکہ وہ اس کے دل کے قریب ہو رہا ہے۔ اسے اپنی اس ہار میں بھی ایک عجیب سی جیت محسوس ہو رہی تھی۔ عالم شاہ جب اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کا دل قابو سے باہر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، مگر وہ اسے جتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی روایات کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو سکے۔ اس نے سوچا کہ سندس کا یہ تیکھا پن ہی اسے سب سے الگ بناتا ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں صرف سندس کا وہ ہنستا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اب وہ اسے زیادہ دیر خود سے دور نہیں رکھ پائے گا۔ اگلے دن حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، کیونکہ عالم شاہ نے سندس کے باہر اکیلے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ سندس کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اسے شہر کی وہ رونقیں اور آزادی یاد آ رہی تھی جہاں اسے کسی کو جواب نہیں دینا پڑتا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور خاموش بیٹھ گئی، مگر اس کا باغی دل کہاں ماننے والا تھا۔ جیسے ہی شام کے سائے گہرے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ عالم شاہ ڈیرے پر کسی کام میں مصروف ہے۔ اس نے چپکے سے پچھلے دروازے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کچی پگڈنڈیوں پر دوڑنے لگی تھی اور وہاں دور ایک نہر بہہ رہی تھی۔ نہر کا پانی چاندنی میں چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ سندس نے ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر اپنی جوتیاں اتاری اور اپنے گورے پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ اسے ایک عجیب سا سکون ملنے لگا تھا، جیسے وہ کسی قید سے رہا ہو کر آئی ہو۔ وہ پانی سے کھیل رہی تھی اور اپنے ذہن میں عالم شاہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات لا رہی تھی کہ وہ کتنا خود غرض انسان ہے جو چاہتا ہے کہ سب اس کے اشاروں پر ناچیں، اور وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو گاؤں کے 2-3 اوباش قسم کے لڑکے اسے دیکھ کر گندی مسکراہٹیں بکھیر رہے تھے۔ سندس کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔
شہر کی میم صاحبہ اکیلی یہاں کیا کر رہی ہیں؟ لگتا ہے عالم شاہ نے آج ڈھیل دے دی ہے، ان میں سے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر کہا تو سندس تیزی سے اٹھی اور اپنی جوتیاں اٹھا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ عالم شاہ اسے کیوں منع کرتا تھا کہ وہ لڑکے اب اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ سندس نے چیخنا چاہا مگر خوف سے اس کی آواز گلے میں پھنس گئی تھی، اور ٹھیک اسی لمحے ایک عجیب کی ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا اور ٹائروں کے رگڑنے کی زوردار آواز آئی۔ عالم شاہ جیپ سے ایسے اترا جیسے کوئی بپھرا ہوا شیر ہو۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر ان لڑکوں پر ڈالی اور پھر سندس پر جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عالم شاہ نے بغیر کسی تمہید کے ان لڑکوں پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اس کا ہر وار اتنا زوردار تھا کہ لڑکے وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ عالم شاہ کا سینہ غصے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ مڑا اور سندس کے قریب آ گیا۔ سندس نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسے لگا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، مگر عالم شاہ نے اسے کچھ کہنے کی بجائے اس کی کلائی کو اتنی سختی سے تھاما کہ سندس کے منہ سے سسکی نکلی۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ سندس کے باہر مت نکلنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری دشمنی میں تمہیں قید رکھتا ہوں؟ اگر آج میں یہاں نہ پہنچتا تو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا ہو سکتا تھا؟ عالم شاہ کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ نہر کا پانی بھی جیسے ٹھہر گیا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا جیپ کی طرف لے گیا اور اسے زور سے سیٹ پر پٹخ دیا۔ سندس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ پہلی بار عالم شاہ کے اس روپ سے سچ مچ ڈر گئی تھی، مگر اس ڈر میں ایک عجیب سا احساس بھی تھا کہ یہ مرد اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ جیپ میں واپسی کا سفر بالکل خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں ایک طوفان چھپا تھا۔ عالم شاہ بار بار اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار رہا تھا اور وہ اپنے اندر کے اس ڈر کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا جو اسے سندس کو کھو دینے کے خیال سے ہوا تھا۔ حویلی پہنچ کر اس نے سندس کو کمرے تک چھوڑا، اسے دیوار سے لگا دیا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ سندس اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں اپنے جسم پر محسوس کر سکتی تھی۔ عالم شاہ اپنا ہاتھ اس کے سر کے پاس دیوار پر مارنے لگا تھا۔ تم میری زندگی کیوں مشکل بنا رہی ہو سندس؟ کیوں مجھے مجبور کرتی ہو کہ میں تمہیں تکلیف دوں؟ آپ مجھ پر حق کیوں جتاتے ہیں؟ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہوتی ہے کہ آپ اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں؟ سندس نے روتے ہوئے پوچھا اور عالم شاہ کی قمیض کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس وقت ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ عالم شاہ نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے، اس کے ماتھے پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ اس کا لمس اتنا گرم تھا کہ سندس کو لگا کہ وہ پگھل جائے گی۔ عالم شاہ کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک بے پناہ بے بسی اور محبت تھی۔ تم میری سب کچھ ہو سندس، تمہیں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ میں تمہیں اس حویلی کی روایات میں صرف اس لیے باندھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تمہیں اپنی بنانا چاہتا ہوں۔ تم میری روح کی تسکین ہو، اور جس دن تمہیں کوئی خراش بھی آئی اس دن عالم شاہ خود کو ختم کر لے گا۔ عالم شاہ نے پہلی بار اپنے دل کا حال بیان کیا تو سندس کے دل کی دھڑکنیں ایک دم رک سی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مغرور شخص اس کے لیے اتنا گہرے جذبات رکھتا ہے۔ اس نے اپنی نظریں عالم شاہ کی آنکھوں میں ڈالی جہاں صرف اور صرف سچائی تھی۔ اس لمحے ان کے درمیان دشمنی کی دیوار ڈھیر ہو گئی تھی اور محبت کا پہلا بیج ان کے دلوں میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ اور پھر عالم شاہ وہاں سے چلا گیا، مگر سندس وہیں کھڑی رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اب اس شخص سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کی گردن پر عالم شاہ کی گرم سانسوں کی تپش ابھی بھی موجود تھی۔ وہ مسکرائی اور اس نے پہلی بار خود کو حویلی کے رنگ میں ڈھلتے ہوئے محسوس کیا۔ اب اسے وہ قید بری نہیں لگ رہی تھی کیونکہ اس قید کا مالک عالم شاہ تھا۔ اگلے دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے بارش سے پہلے کی خاموشی ہو۔ سندس رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ اسے بار بار عالم شاہ کا وہ اعتراف یاد آ رہا تھا کہ تم میری سب کچھ ہو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی اور پہلی بار اسے اپنی شہر کی زندگی اس حویلی کے سامنے بیکار لگنے لگی تھی۔ اس نے شرارت میں آ کر الماری سے ایک پرانا مگر خوبصورت کڑھائی والا دوپٹہ نکالا اور اسے اپنے کندھوں پر پھیلا لیا۔ اسے دیکھ کر وہ خود بھی دنگ رہ گئی تھی
کہ وہ کتنی بدلتی جا رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج عالم شاہ کو کسی اور طریقے سے تنگ کیا جائے۔ صحن میں واشنگ مشین لگی تھی اور ملازمائیں کپڑے دھونے میں مگن تھی۔ سندس جو شہر میں کبھی کچن تک نہیں گئی تھی، اسے یہ سب ایک کھیل لگ رہا تھا۔ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ہنستے کھیلتے ان کی مدد کرنے لگی۔ اس نے جان بوجھ کر پانی کا پائپ اٹھایا اور نوکرانیوں پر بوچھاڑ کر دی۔ سب ہنسنے لگی تھی اور سندس کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ پانی کی ان لہروں نے اس کا سفید باریک لباس اس کے بدن سے چپکا دیا ہے۔ بھیگے بدن کی تراش خراش اب کسی چھپے ہوئے راز کی طرح عیاں ہونے لگی تھی اور وہ اپنی دھن میں مگن چاندنی کی طرح چمک رہی تھی۔ اور ٹھیک اسی لمحے عالم شاہ ڈیرے سے واپس لوٹا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی صحن میں موجود اس سحر انگیز منظر پر پڑی، اس کے قدم وہی منجمد ہو گئے تھے۔ سندس پانی میں بھیگی ہوئی کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ چہرے پر پڑنے والی بوندیں اور یہ لباس عالم شاہ کے اندر ایک طوفان برپا کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے وہ چمک ابھری جو اس نے اب تک چھپا کر رکھی تھی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے صبر کا امتحان لے رہا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کی حاکمانہ فطرت اب بیدار ہو چکی تھی۔ عالم شاہ بغیر کسی تمہید کے سیدھا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایک ایسا فیصلہ تھا جسے اب کوئی بدل نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی اور گھر کے بڑوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں اعلان کیا، جس نے حویلی کی خاموشی میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ مجھے نکاح کرنا ہے تو بس سندس سے کرنا ہے، اور وہ بھی ابھی اسی وقت۔ آج کے بعد وہ کسی اور کی نظروں کا نشانہ نہیں بنے گی۔ اس پر صرف اور صرف عالم شاہ کا حق ہے۔ عالم شاہ کی اس گرجدار آواز نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ سندس جو ابھی باہر سے آئی تھی وہیں دہلیز پر رک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عالم شاہ اتنی بے باکی سے سب کے سامنے یہ بات کہے گا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور وہ گھبرا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، مگر اسے معلوم تھا کہ اب وہ اس گرفت سے نہیں نکل سکتی۔ گھر کے بڑوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور خالدہ بیگم کو تو ویسے ہی بھائی یہ بیٹا اپنا سا لگتا تھا، اور وہ بڑی آسانی سے بیٹی کے رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ اگلے سوموار نکاح کی کاروائی نہایت مختصر اور خاموشی سے ہوئی تھی، کیونکہ عالم شاہ کی ضد کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ سندس نے جب نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا کھیل کھیل رہی ہو۔ رخصتی اسی حویلی کے ایک بڑے سجے ہوئے کمرے میں ہوئی جہاں گلابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سندس بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی تھی اور اسے رہ رہ کر وہی منظر یاد آ رہا تھا کہ کیسے چند لمحوں میں اس کی کایا پلٹ گئی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور عالم شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سندس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تال ملا رہی تھی۔ عالم شاہ نے دروازے کی کنڈی لگائی اور نہایت دھیمے قدموں سے سندس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سندس نے ڈر کے مارے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب عالم شاہ اسے اس کی ہر شرارت کا حساب لے گا۔ عالم شاہ نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی نظروں میں اس وقت وہ پرانا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پیاس تھی جو برسوں کی تڑپ کے بعد بجھنے والی تھی۔ اس نے سندس کے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت رومانٹک لہجے میں وہ جملہ کہا جس نے سندس کے تن متن میں آگ لگا دی۔ آج میرے کپڑے دھونے میں تمہاری مدد کروں گا سندس عالم شاہ، کیونکہ تمہاری اس بھیگی ہوئی حالت نے مجھے وہ بنا دیا ہے جو میں کبھی نہیں بننا چاہتا تھا۔ سندس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ اس مرد کی ملکیت ہے جو اسے اپنا بنا چکا ہے۔ عالم شاہ نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور پر اعتماد تھا کہ سندس کی تمام مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ سندس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ ان کے درمیان اب کوئی پردہ نہیں رہا تھا، نہ شرم کا اور نہ ہی خوف کا۔ عالم شاہ نے اسے یقین دلایا کہ اب وہ اس کی روح کی ساتھی ہے۔ یہ رات ان کی دشمنی کے خاتمے اور ایک ایسی لازوال محبت کی ابتدا تھی جس کی گونج اب حویلی کی دیواروں میں ہمیشہ سنائی دے گی۔
کمرے میں پھیلی گلابوں کی مہک اور صبح کی پہلی کرن نے جب سندس کی پلکوں کو چھوا تو اس نے ہولے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اسے اپنا پورا وجود پھول کی طرح ہلکا اور کسی انجانے لمس کی خوشبو میں بسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پہلو بدلنا چاہا تو اسے احساس ہوا کہ وہ عالم شاہ کے مضبوط حصار میں قید ہے۔ عالم شاہ کا ایک بازو اس کی کمر کے گرد اس طرح سے لپٹا ہوا تھا جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ سندس نے سر اٹھا کر عالم شاہ کے سوئے ہوئے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وہی وجیح چہرہ جو کل تک اسے ڈراتا تھا آج اسے اپنا کل اثاثہ لگ رہا تھا۔ عالم شاہ کی آنکھیں اچانک کھلیں تو اس نے سندس کو خود کو نہارتے ہوئے پایا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اس نے بازو کی گرفت مزید سخت کر دی اور سندس کو بالکل اپنے سینے سے لگا لیا۔ سندس کا پورا چہرہ شرم سے دہکنے لگا تھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ اسے کل رات کا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس مغرور شخص نے اسے اپنی محبت کے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ تو میری شہزادی کی آنکھ کھل گئی ہے، یا پھر یہ ابھی بھی کل رات کے منظر میں ہے؟ عالم شاہ نے نہایت رومانٹک لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو سندس نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور اپنا چہرہ وہیں چھپانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ عالم شاہ نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری اور اسے تھوڑی سے اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ آپ بہت برے ہیں شاہ، آپ نے سب کے سامنے میرا تماشا بنایا اور مجھے اس طرح اپنا قیدی بنا لیا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں۔ سندس نے دھیمی آواز میں شکایت کی تو عالم شاہ نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کا لمس اتنا گرم تھا کہ سندس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھیں۔ عالم شاہ نے اس کی آنکھوں کی جنبش کو محسوس کیا اور اسے اپنی آغوش میں مزید بھینچ لیا۔ تم تماشا نہیں، میری عزت ہو سندس، اور قیدی وہ ہوتا ہے جو زنجیروں میں ہے۔ تم تو میرے دل کی دھڑکنوں میں بسی ہو۔ اگر میں وہ اعلان نہ کرتا تو تم آج بھی اس بھیگے لباس میں کسی اور کی نظروں کا نشانہ بن رہی ہوتی، اور یہ بات میں مرتے دم تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عالم شاہ کے لہجے میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی اپنائیت تھی جس نے سندس کے دل کے تمام شکوے دھو دیے تھے۔ سندس نے شرارت میں آ کر عالم شاہ کی گھنی داڑھی میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور اسے چھیڑتے ہوئے بولی، اچھا تو آپ کو مرچیں لگ رہی تھیں مجھے اس حالت میں دیکھ کر۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے کہنے پر یہ گاؤں والے کپڑے پہن لوں گی؟ میں تو اب بھی وہی سب پہنوں گی جو میرا دل چاہے گا۔ عالم شاہ نے اس کی اس جسارت پر اسے جھٹکے سے خود سے آزاد کیا۔ اس کے دونوں ہاتھ سر کے اوپر بیڈ سے ٹکا دیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے وہی وحشیانہ چمک واپس آ گئی تھی۔ تم وہی پہنو گی جو عالم شاہ کی مرضی ہوگی سندس عالم شاہ، اور یاد رکھنا اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ہر سانس پر میرا پہرا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ ویسی کوئی حرکت کی تو اس بار میں صرف کپڑے نہیں دھلواؤں گا بلکہ تمہیں اس کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ عالم شاہ نے نہایت گہرے اور تیکھے لہجے میں کہا تو سندس کی سانسیں الٹنے لگی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مرد جتنا رومانٹک ہے اسے کہیں زیادہ جنونی بھی ہے۔ وہ عالم شاہ کی اس شدت سے ڈر بھی رہی تھی اور لطف اندوز بھی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب سندس ہاتھ روم سے تیار ہو کر نکلی تو اس نے عالم شاہ کی پسند کا گہرا سرخ جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں خمار تھا۔ عالم شاہ جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس نے پلٹ کر سندس کو دیکھا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ سندس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ پھر سے اسے کسی بات پر ٹوکے گا کہ یہ رنگ تم پر بہت جچتا ہے سندس، بالکل ویسے ہی جیسے تم میرے نام کے ساتھ جچتی ہو۔ عالم شاہ نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا تو سندس نے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب وہ مکمل ہو چکی ہے۔ عالم شاہ نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ حویلی کے ہال میں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سندس نے عالم شاہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ دنیا کو بتانا چاہتی ہو کہ اب وہ اس چٹان کے سائے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ شام کو حویلی کے دور و دیوار پر چاندنی بکھر گئی ہوئی تھی، مگر سندس کے دل میں اندھیروں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اس کا موبائل بار بار وائبریٹ کر رہا تھا۔
اور وہ اس ناپسندیدہ شخص کے میسیجز سے تنگ آ چکی تھی جو اس کے کالج کا کلاس فیلو رہا تھا. اب اس کی شادی کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا. سندس نے غصے میں آ کر ایک بار پھر ٹائپ کیا. دیکھو شارق، میں تمہیں ایک بار آخری بار پھر سے کہہ رہی ہوں، میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں. خدا کے لیے مجھے تنگ مت کرو اور دوبارہ میسج نہ کرنا. یہ لکھ کر اس نے چیٹ ڈیلیٹ کر دی اور نمبر بلاک کرنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور عالم شاہ اندر داخل ہو گیا. اس کی نظریں سیدھی سندس کے لرزتے ہاتھوں اور موبائل پر پڑی تھی. کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ اور وہ بھی اس وقت؟ عالم شاہ نے اپنی شال صوفے پر پھینکتے ہوئے نہایت سپاٹ لہجے میں پوچھا. اس کی آواز میں ایک ایسی سردی تھی جس نے سندس کے خون کو منجمد کر دیا تھا. سندس نے گھبرا کر موبائل تکیے کے نیچے چھپا دیا. اس کی یہی گھبراہٹ عالم شاہ کے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھی. عالم شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا. اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ سندس کے منہ سے سسکی نکلی تھی. عالم شاہ نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا تو ایک اننون نمبر سے کئی میسیجز ابھی کے ابھی آئے ہوئے تھے. تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو سندس؟ کیا یہ شہر والا وہی دوست ہے جس کا ذکر تم نے ایک بار کیا تھا؟ تم میری پیٹھ پیچھے اس سے رابطے میں ہو؟ عالم شاہ کا لہجہ اب غصے سے بھرپور ہو چکا تھا. اس نے سندس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیے تھے. سندس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عالم شاہ اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے. اس نے اپنی صفائی دینی چاہی مگر عالم شاہ کے جنون نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا. شاہ، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں اسے منع کر رہی تھی کہ میں اس سے کہہ رہی تھی کہ میرا پیچھا چھوڑ دے، مگر آپ تو مجھ پر ہی برس پڑے. کیا آپ کو اپنی محبت پر اتنا بے اعتبار نہیں ہے کہ کوئی تیسرا ہمارے درمیان آ کر شک کی درار ڈال دے؟ سندس نے روتے ہوئے کہا مگر عالم شاہ کے دماغ پر اس وقت غصہ سوار تھا. اس نے سندس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھینچ لیا تھا. اس کا لمس اس وقت محبت سے زیادہ حق جتانے والا اور تکلیف دہ تھا. اس نے سندس کے ہونٹوں کے قریب جھک کر نہایت تیکھے لہجے میں کہا کہ عالم شاہ کی غیرت پر جب آنچ آتی ہے تو وہ سب کچھ چلا کر راہ کر دیتا ہے، اور تم میری غیرت ہو سندس. اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں خود کو اور تمہیں ختم کر دوں گا. جب آپ کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو پھر ان محبت کے دعووں کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی. محترم شاہ صاحب، بس یہ رشتہ میں یہیں پر ختم کرتی ہوں. میں خود کو جھوٹا ثابت کرتی ہوں تاکہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور اپنی اس شک والی زندگی میں خوش رہیں، کیونکہ جہاں اعتبار نہیں وہاں محبت کا رہنا فضول ہے. سندس نے یہ جملہ اتنی ہمت سے کہا کہ عالم شاہ کا ہاتھ ایک دم ڈھیلا پڑ گیا. اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پشیمانی آ گئی تھی مگر انا نے اسے روک لیا تھا. پھر کچھ دن سوچنے پر اس نے غصے میں میز پر رکھا گلدان دیوار پر دے مارا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا. عالم شاہ ڈیرے پر پہنچا تو اس کا دل مٹھی میں بھیجا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اس نے ایک کے بعد ایک کئی سارے سگریٹ پھونک ڈالے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ سندس نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ رشتہ ختم کر دو. کیا وہ واقعی اس لڑکے کے لیے اسے چھوڑنا چاہتی ہے یا اس کا غصہ حق بجانب تھا؟ اور دوسری طرف سندس ساری رات صوفے پر بیٹھ کر روتی رہی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی شخصیت سے دل لگا لیا ہے جو اس کی روح کو پہچانتا ہی نہیں ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح ہی شہر جائے گی اور اس شارق کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی تاکہ عالم شاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو سکے. وہ ماں کو دوست کے گھر جانے کا کہہ کر صبح ڈرائیور کے ساتھ شہر کے لیے نکل گئی تھی. اگلے دن جب دوپہر کو عالم شاہ حویلی پہنچا تو اسے پتا چلا کہ سندس گھر پر نہیں ہے اور وہ شہر چلی گئی ہے. عالم شاہ کے اندر کا شک ایک دم بھڑک اٹھا تھا. اسے لگا کہ وہ اسی دوست سے ملنے گئی ہے جس کا نمبر اس نے کل دیکھا تھا. اس نے غصے میں اپنی جیپ نکالی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا. اسے پتہ معلوم تھا کہ سندس کہاں گئی ہے مگر وہ اسے ڈھونڈ نکالنے کے لیے پرعزم تھا. اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سندس اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے اور یہ خیال اسے پاگل کر رہا تھا. اس نے اپنے شہر والے ایک دوست کو فون کیا جو سائبر کرائم اور ٹریکنگ میں ماہر تھا. اسے سندس کا نمبر دیا تاکہ اس کی لوکیشن معلوم کی جا سکے. شہر کی تپتی ہوئی سڑکوں پر عالم شاہ کی جیپ کسی طوفان کی طرح دوڑ رہی تھی. اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی مضبوط تھی کہ اس کے ہاتھ کے پٹھے تن گئے تھے.
اس کے ذہن میں بار بار سندس کا وہ جملہ گونج رہا تھا کہ میں خود کو جھوٹا ثابت کرتی ہوں تاکہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اسے لگا تھا سندس اس سے لڑے گی، اسے منائے گی، مگر وہ تو خاموشی سے شہر چلی گئی تھی۔ کیا وہ سچ مچ اس لڑکے کے پاس گئی ہے؟ یہ خیال عالم شاہ کے سینے میں کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح جل رہا تھا۔ اس نے غصے میں اپنا فون اٹھایا اور اپنے دوست جاوید کو دوبارہ کال کی جو لوکیشن ٹریس کر رہا تھا۔ جاوید، مجھے ابھی کے ابھی اس کی لوکیشن چاہیے، میں 1 منٹ بھی مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس لڑکے کے ساتھ ہوئی تو میں دونوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ عالم شاہ کی آواز میں وہ درندگی تھی جو صرف ایک زخمی شیر کے لہجے میں ہوتی ہے، اور دوسری طرف جاوید نے تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلائیں اور 5 منٹ کے اندر ہی ایک ایڈریس عالم شاہ کے واٹس ایپ پر بھیج دیا۔ یہ شہر کے ایک پرسکون علاقے میں بنے فلیٹ کا پتہ تھا۔ عالم شاہ نے جیپ کا رخ اسی طرف موڑ دیا تھا اور اس کے اندر شک اور محبت کی ایک ایسی جنگ چھڑی تھی جس میں اسے اپنی جیت پر یا ہار کا ہوش نہیں رہا تھا۔ اور دوسری طرف سندس اس وقت اپنے دوست کے گھر سے ہو کر آنے کے بعد شارق کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کا ارادہ صرف اتنا تھا کہ وہ شارق کو وارننگ دے کہ اس کے پاس اس کی تمام چیٹس اور ریکارڈنگز موجود ہیں۔ اگر اس نے دوبارہ رابطہ کیا تو وہ پولیس کو اطلاع دے دے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اگاڑ پھینکے تاکہ عالم شاہ کے سامنے اس کا سر بلند ہو سکے۔ جیسے ہی شارق نے دروازہ کھولا اور سندس کو سامنے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کمینی چمک ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ سندس اکیلی ہے اور اس وقت وہ بہت جذباتی حالت میں ہے۔ ارے سندس، تم یہاں؟ میں تو حیران ہوں کہ عالم شاہ کے پہرے توڑ کر تم مجھ سے ملنے آ گئی ہو۔ اندر آؤ نا، باہر کیوں کھڑی ہو؟ شارق نے منافقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ دیا تو سندس ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی تو شارق نے زور سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ سندس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ پلٹی۔ اس نے دیکھا کہ شارق کے ارادے اب وہ نہیں رہے تھے جو وہ سمجھ رہی تھی۔ دیکھو شارق، میں یہاں بات کرنے آئی ہوں۔ یاد رکھنا کہ اگر آج کے بعد تم نے میری طرف دیکھا بھی تو عالم شاہ تمہیں زندہ دفن کر دے گا۔ اب دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے۔ سندس نے ہمت جمع کر کے کہا، مگر شارق نے کہکہا لگایا اور دھیرے دھیرے سندس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نظریں سندس کے وجود کو ایسے چاٹ رہی تھیں جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا شکار کو دیکھتا ہے۔ عالم شاہ یہاں نہیں ہے سندس، اور تم خود چل کر میرے پاس آئی ہو۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا نا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ویسے بھی تمہارا وہ ہٹلر شوہر تو اب تم پر شک کر ہی چکا ہوگا، تو کیوں نہ اس شک کو سچ میں بدل دیں۔ شارق نے لپک کر سندس کا بازو پکڑا تو اسے بیڈ روم کی طرف کھینچنے لگا۔ سندس نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ناخنوں سے شارق کے چہرے پر وار کیا مگر وہ درندہ بن چکا تھا۔ اس نے سندس کو بیڈ پر پٹخ دیا اور اس کے قریب آ گیا۔ سندس کے بیگ میں اس کا موبائل سائلنٹ پر تھا جہاں عالم شاہ کی دسیوں کالز آ کر گزر چکی تھی، مگر سندس اس وقت اپنی زندگی اور عزت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت فلیٹ کے باہر عالم شاہ کی جیپ چیختی ہوئی رکی اور بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر 3ری منزل پر پہنچا اور مطلوبہ فلیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے اندر سے سندس کی سسکیاں اور شارق کی گھٹیا ہنسی سنائی دی تو عالم شاہ کے اندر کا انسان مر گیا۔ اس نے پوری قوت سے دروازے پر ٹھوکر ماری مگر دروازہ مضبوط تھا۔ عالم شاہ نے دوبارہ پیچھے ہٹ کر اپنے کندھے کا پورا زور لگایا اور ایک زوردار کڑاکے کے ساتھ دروازہ ٹوٹ کر دیوار سے جا لگا تھا۔ شارق جو سندس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش کر رہا تھا ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے فوراً سندس کو چھوڑا اور اپنے کپڑے ٹھیک کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ اسے لگا شاید کوئی چور ہے۔ کون ہو تم اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی؟ شارق نے ابھی جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ عالم شاہ کا وزنی مکہ اس کے جبڑے پر پڑا تو شارق کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ عالم شاہ اسے نوچنے لگا تھا۔ اس نے شارق کا سر بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹخا اور اس پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ اس وقت عالم شاہ ایک وحشی درندہ بن چکا تھا جس کی غیرت کو للکارا گیا تھا۔ عالم شاہ نے شارق کو ادموا کر کے چھوڑا اور بیڈ روم کی طرف بھاگا جہاں سندس بیٹھ کے کونے میں سمٹی ہوئی رو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا
بال بکھرے ہوئے تھے۔ عالم شاہ نے جیسے ہی اسے اس حالت میں دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ اس کے شک نے سندس کو اس آگ میں جھونکا تھا۔ اس نے لپک کر سندس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سندس اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ مجھے معاف کر دو سندس، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم پر شک کیا۔ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، تم میری عزت ہو اور میں نے تمہیں اس درندے کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا۔ عالم شاہ نے اس کا چہرہ چومتے ہوئے نہایت کرب سے کہا تو سندس کچھ نہیں بول سکی تھی، بس اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر روتی رہی تھی۔ عالم شاہ نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اسے وہاں سے باہر لے آیا۔ جاتے جاتے اس نے شارک کی طرف دیکھا جو فرش پر تڑپ رہا تھا۔ عالم شاہ نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا کہ اگر دوبارہ اس کا نام بھی لیا تو یاد رکھنا، میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا، بلکہ تمہیں ایک دن ماروں گا۔ واپسی کا پورا راستہ خاموشی میں گزرا تھا۔ سندس جیپ کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے تھے۔ عالم شاہ ایک ہاتھ سے اس اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے سندس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ بار بار اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتا اور معافی مانگتا، مگر سندس کی خاموشی اسے چیر رہی تھی۔ حویلی پہنچ کر انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ سب کو لگا کہ سندس شہر کے کسی کام سے گئی تھی اور عالم شاہ اسے لینے گیا تھا، مگر ان دونوں کے دلوں کے اندر ایک نیا انقلاب آ چکا تھا۔ عالم شاہ تہیہ کر چکا تھا کہ وہ سندس کے اس زخم کو اپنی محبت سے بھرے گا، چاہے اسے اپنی پوری انا کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ حویلی کی خاموشی اب سندس کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ وہ شہر سے واپسی کے بعد سے بالکل خاموش ہو گئی تھی، نہ تو وہ عالم شاہ سے تکرار کرتی تھی اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیتی تھی۔ وہ بس ایک روبوٹ کی طرح کام کاج کرتی اور رات کو کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر سمٹ کر سو جاتی۔ عالم شاہ کے لیے یہ خاموشی کسی زہر سے کم نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سندس کا غصہ تو وہ برداشت کر سکتا ہے، مگر اس کی یہ بے نیازی اسے اندر سے ختم کر رہی ہے۔ اسے رہ رہ کر وہ منظر یاد آتا جب سندس اس شارک کی فلیٹ میں بے بس تھی اور سب کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا تھا۔ ایک شام جب آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور عالم شاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سندس کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی ہے۔ اس نے آج کالے رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ عالم شاہ نے ہمت جمع کی اور اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ سندس کے کندھے پر رکھنا چاہا، مگر سندس نے بڑی نزاکت سے خود کو پرے ہٹا لیا۔ اس کا یہ عمل عالم شاہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا تھا۔ کب تک خود کو اس تکلیف میں رکھو گی سندس؟ اور کب تک مجھے اس آگ میں جلاؤ گی؟ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے شک کیا، مگر خدا گواہ ہے کہ میں تمہیں کھونے کے ڈر سے پاگل ہو گیا تھا۔ کیا میری تڑپ کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ عالم شاہ نے نہایت شکست خوردہ لہجے میں کہا تو سندس نے پہلی بار پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی سرخی تھی اور وہ شکوہ جو زبان پر نہیں آ رہا تھا وہ اس کی آنکھوں میں صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے شاہ، جسم کے زخم بھر جاتے ہیں مگر روح پر جو شک کی ضرب لگتی ہے نا، وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آپ نے مجھ پر نہیں، اپنی اس محبت پر شک کیا تھا جس کے آپ دعوے کرتے تھے۔ اگر اس دن وہ درندہ میرے ساتھ کچھ کر دیتا تو کیا آپ مجھے قبول کرتے، یا پھر مجھے اپنی غیرت کے نام پر گولی مار دیتے؟ سندس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس کے سوال نے عالم شاہ کو گنگ کر دیا تھا۔ عالم شاہ نے قدم آگے بڑھایا اور سندس کو زبردستی دونوں شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے ساکن کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت جنون اور ندامت کی ایک عجیب آمیزش تھی۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کرتا سندس، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ تم میری ہو، میری روح ہو، اور کوئی بھی گندگی تمہارے وجود کو مجھ سے چھین نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس دن جو کچھ کیا وہ میری مردانہ انا تھی، مگر اب میری وہ انا تمہارے پیروں میں ڈھیر ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں اور میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ عالم شاہ نے یہ کہتے ہوئے سندس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیے۔ اس کے گرم آنسو سندس کی ہتھیلی پر گرے تو سندس کا دل ایک دم سے موم ہونے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حویلی کا یہ مغرور وارث کسی عورت کے سامنے اس طرح روئے گا۔ عالم شاہ نے ہار نہیں مانی تھی۔
اگلے دن وہ سندس کے لیے شہر سے اس کی پسندیدہ چاکلیٹس اور تمام کتابیں لے کر آیا تھا جو وہ پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے کمرے کو موم بتیوں سے سجا دیا اور خود فرش پر بیٹھ گیا۔ سندس بیڈ پر بیٹھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور عالم شاہ نے ایک ایک کر کے اپنی تمام پرانی ڈائریوں کے ورق اس کے سامنے کھول دیے، جہاں ان کے سندس کے آنے سے پہلے اور بعد کی کیفیات لکھ رکھی تھی۔ سندس نے جب پڑھا کہ عالم شاہ نے اسے واشنگ مشین کے پاس دیکھ کر کتنا بے بس ہو گیا تھا، تو اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا تھا۔ اب تو مسکرا دو میری شہزادی، دیکھو میں نے تمہارے لیے اپنا روب بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو میں صرف تمہارا عالم ہوں، وہی عالم جو تمہاری ایک جھاڑ سننے کے لیے گھنٹوں انتظار کر سکتا ہے۔ عالم شاہ نے اس کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے نہایت لاڈ سے کہا تو سندس نے اپنی انگلیاں آہستہ سے اس کے بالوں میں پھیرنا شروع کر دی۔ اس کے لمس نے عالم شاہ کو سکون کی آخری حد تک پہنچا دیا تھا۔ سندس نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور دھیمی آواز میں بولی، آپ واقعی بہت برے ہیں، مگر آپ کے بغیر جینا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اس رات ان کے درمیان کی تمام تلخیاں جیسے دھوئیں کی طرح اڑ گئی تھی۔ عالم شاہ نے اسے اپنے حصار میں لیا تو سندس کو محسوس ہوا کہ وہ واقعی اپنی منزل پر پہنچ چکی ہے۔ عالم شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اب اس حویلی میں صرف ان کی محبت کی حکومت ہوگی اور کوئی بھی تیسرا شخص کبھی ان کے درمیان نہیں آ سکے گا۔ سندس نے ان کے سینے میں منہ چھپا لیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو گئے۔ یہ ان کی محبت کی ایک نئی اور پر اعتماد شروعات تھی جہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حویلی میں بہار کی آمد تھی اور ہر طرف چمیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سندس نے آج گہرے سبز رنگ کا بنارسی سوٹ پہن رکھا تھا جس پر سنہری کڑھائی اس کے نکھرے ہوئے روپ کو مزید نکھار رہی تھی، اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی زلفوں میں ایک سفید پھول ٹانک رہی تھی کہ پیچھے سے دو مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ عالم شاہ نے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکی اور آئینے میں اس کے عکس کو نہایت گہری اور پیاسی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سندس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر عالم شاہ کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی تھی۔ اب تو آپ کی نظروں کا پیچھا کم ہو جانا چاہیے شاہ، اب تو میں ہر لمحہ آپ کے سامنے رہتی ہوں، پھر بھی آپ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ سندس نے شرارت سے اس کی ناک کو چھوا تو عالم شاہ نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے مزید قریب کر لیا۔ ان کے درمیان اب ایک سانس کا بھی فاصلہ نہیں رہا تھا۔ عالم شاہ نے اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت مدھم اور رومانٹک لہجے میں سرگوشی کی جس نے سندس کے وجود میں بجلیاں بھر دی تھی۔ تمہیں دیکھنا میری عبادت بن چکا ہے سندس، اور یہ پیاس کبھی نہیں بجھے گی، بلکہ یہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ تم نے مجھے وہ انسان بنا دیا ہے جو میں خود کو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تو اب اپنی حویلی کی دیواریں بھی تمہاری ہنسی کے بغیر اداس لگتی ہیں۔ عالم شاہ نے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کی مہر لگائی تو سندس نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا جہاں اسے دنیا کا سب سے محفوظ ٹھکانہ محسوس ہوتا تھا۔ اسے وہ دن یاد آئے جب وہ اسے ہٹلر کہتی تھی، اور آج وہی ہٹلر اس کی محبت میں اسیر تھا۔ چند ماہ گزرے تو حویلی میں ایک اور خوشخبری نے دستک دی۔ سندس کے حاملہ ہونے کی خبر نے عالم شاہ کو دیوانہ کر دیا تھا۔ وہ اب سندس کو زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیتا تھا۔ اسے ہر وقت یہ فکر رہتی کہ کہیں اس کی بیگم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے پھل کھلاتا اور راتوں کو جاگ کر اس کے پیر دباتا۔ سندس اسے کہتی تھی کہ آپ مجھے بہت بگاڑ رہے ہیں، تو وہ مسکرا کر جواب دیتا کہ تمہیں بگاڑنا اور سنوارنا اب صرف میرا کام ہے، کیونکہ تم میرے وارث کی ماں بننے والی ہو اور میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو۔ ایک شام جب وہ دونوں حویلی کی چھت پر بیٹھے غروب آفتاب کا نظارہ کر رہے تھے، سندس نے عالم شاہ کا ہاتھ تھام کر پوچھا، کیا آپ کو کبھی دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو آپ کے اصولوں کے بالکل خلاف تھی؟ عالم شاہ نے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت وہ سچائی تھی جو صرف ایک مخلص مرد کی آنکھوں میں ہو سکتی ہے۔ سندس، تم میرے اصولوں کے خلاف نہیں بلکہ تم میرے ان ادھورے جذبوں کی تکمیل ہو جن کی مجھے تلاش تھی۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے، ورنہ میں تو صرف ایک پتھر تھا جو صرف حکم دینا جانتا تھا۔ تمہاری شرارتوں نے، تمہاری اس بھیگی ہوئی پہلی جھلک نے
اور تمہاری اس بے باک محبت نے میرے دل کے بنجر پن کو گلزار بنا دیا ہے۔ اب اس حویلی میں صرف عالم شاہ کا روب نہیں بلکہ تمہاری محبت کا حکم چلتا ہے۔ عالم شاہ کے اس اعتراف نے سندس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر دیے تھے۔ اس نے عالم شاہ کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا اور عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اس کے وجود کی خوشبو بن کر اس کے ساتھ رہے گی۔ رات کی تنہائی میں جب چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ حویلی پر چمک رہا تھا، عالم شاہ نے سندس کو اپنی آغوش میں لے کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کا لمس آج بھی ویسا ہی تیکھا اور پرجوش تھا جیسا ان کی پہلی رات تھا۔ اس نے سندس کی پیشانی کو چوما اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری اور واحد محبت ہے۔ سندس نے اس کے مضبوط سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے سوچا کہ اس کی شہر والی زندگی اس گاؤں کی محبت کے سامنے ہیچ تھی۔ وہ دونوں اب دوسرے کے مکمل اسیر تھے۔ عالم شاہ سندس کو اپنے مضبوط حصار میں لیے سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ سندس کے پیٹ پر تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اپنے آنے والے وارث کی حفاظت کر رہا ہو۔ سندس کی آنکھیں اچانک کھلیں، اسے ایک عجیب سی بے چینی اور شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے اسے کھانے کی چیزوں کی عجیب و غریب کریونگز ہونے لگتی تھی۔ کبھی اسے کھٹا کھانے کا دل چاہتا تو کبھی آدھی رات کو آئس کریم۔ آج اسے اچانک حویلی کے خاص مسالے دار آلو کے پراٹھے یاد آ رہے تھے۔ اس نے عالم شاہ کی طرف دیکھا جو نہایت سکون سے سو رہا تھا۔ اسے جگانے کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر بھوک کی شدت اسے مجبور کر رہی تھی۔ شاہ، عالم پلیز جاگے نا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سندس نے اس کے شانے کو ہولے سے ہلاتے ہوئے نہایت لاڈلی اور دھیمی آواز میں کہا تو عالم شاہ نے مسمسا کر آنکھیں کھولی اور سندس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی نیند اڑ گئی۔ سندس کی آنکھوں میں بھوک اور ہلکی سی شرارت تھی جو عالم شاہ کو بے بس کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا ہوا میری جان، اتنی رات گئے بھوک؟ ابھی تو ڈنر کیا تھا تم نے، کیا کھانے کا دل کر رہا ہے؟ عالم شاہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ محبت اور فکر تھی۔ مجھے آلو والا پراٹھا کھانا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ماسی بناتی ہے، خشک مسالے دار۔ سندس نے اپنی انگلی عالم شاہ کی شرٹ کے بٹنوں سے الجھاتے ہوئے کہا۔ حویلی کا وہ روبدار وارث جس نے کبھی کچن کا رخ نہیں کیا تھا، آج اپنی بیوی کی ایک فرمائش پر آدھی رات کو باورچی بننے کے لیے تیار تھا۔ آلو والا پراٹھا اس وقت؟ چلو پھر آج عالم شاہ خود اپنی بیگم کے لیے پراٹھے بنائے گا۔ عالم شاہ نے اسے بیڈ سے اٹھایا اور اسے اپنی آغوش میں بھر کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ سندس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عالم شاہ واقعی اس کے لیے کچن میں جائے گا۔ کچن میں پہنچ کر عالم شاہ نے سندس کو ایک آرام دہ کرسی پر بٹھایا اور خود آٹا گوندنے لگا۔ اس کے سفید کلف لگے سوٹ پر آٹے کے داغ لگ رہے تھے، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بار بار مڑ کر سندس کو دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ سندس اسے آٹا گوندتے ہوئے دیکھ کر اپنی ہنسی و ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ عالم شاہ کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا اور بے حد پیارا تھا۔ آپ کو تو آٹا گوندنا بھی نہیں آتا عالم، لائیں میں مدد کرتی ہوں۔ سندس نے اٹھنا چاہا مگر عالم شاہ نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ تم بس وہیں بیٹھ کر مجھے دیکھو، آج کا کام صرف میرا ہے۔ اگر تم نے ہاتھ لگایا تو میں پراٹھا نہیں بناؤں گا۔ عالم شاہ نے حاکمانہ مگر پیارے لہجے میں کہا۔ وہ آلو کا بھرتا بنانے لگا تھا جس میں اس نے جان بوجھ کر خوب مسالے اور ہری مرچیں ڈالی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سندس کو تیکھا پسند ہے۔ کچھ ہی دیر میں کچن آلو کے پراٹھے کی اشتہا انگیز خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ عالم شاہ نے پہلا پراٹھا توے پر ڈالا تو سندس کی بھوک مزید بڑھ گئی۔ عالم شاہ نے پراٹھا تیار کر کے ایک پلیٹ میں رکھا، اس کے ساتھ مکھن کا ایک بڑا ٹکڑا بھی رکھ دیا۔ وہ پراٹھا لے کر سندس کے پاس آیا اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے نوالا بنا کر کھلانے لگا۔ کیسا بنا ہے؟ عالم شاہ نے امید بھری نظروں سے پوچھا تو سندس نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو تیکھے اور مزیدار ذائقے نے اس کی تمام حواس کو جگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ یہ بہت مزے کا ہے شاہ، بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتی تھی، سندس نے روتے ہوئے کہا، اور یہ خوشی کے آنسو تھے۔ عالم شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری ہر فرمائش پوری کروں گا، چاہے مجھے کچن میں جانا پڑے یا پوری دنیا سے لڑنا پڑے۔
تم اور ہمارا بچہ میری دنیا کی سب سے بڑی ترجیح ہو۔ عالم شاہ نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر لگا دی تھی۔ سندس نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا اور سوچا کہ وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہے جسے عالم شاہ جیسا شوہر ملا ہے۔ وہ دونوں آدھی رات کو کچن کی مدھم روشنی میں بیٹھے پراٹھے کھا رہے تھے اور ان کے درمیان کی محبت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔